پہنچے ہیں اور جناب موسیٰ نے جا کے اللہ کے پیغام کو پہنچایا اور فرعون اٹھ کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا قتل کر دو۔ وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا جس کے لیے قرآن نے کیا جملے استعمال کیے ہیں۔ حالانکہ اگر امت مسلمہ کے حوالے وہ ہو جاتا تو امت مسلمہ اب تک کے کلمے کی وہ کھچڑی پکاتی کہ نہ دال ملتی اور نہ چاول ملتے، اس لیے کہ کلمہ بہت ڈھونڈتے ہیں کہ انہوں نے کلمہ کب پڑھا، انہوں نے کلمہ کب پڑھا، انہوں نے کلمہ کب پڑھا، اور جس نے کلمہ پڑھ لیا اس سے بڑا تو کوئی رضی اللہ نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ جو دل میں ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ اب آپ غور کیجئے، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ایک شخص جو فرعون کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے، وہ ایک دم سے اٹھ کے کھڑا ہوا، بیٹھا ہے فرعون کے پہلو میں، اور سمجھا کیا جا رہا ہے کہ یہ تو چمچہ ہوگا فرعون کا۔ اچھا ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، وہ فرعون کے ماموں کا بیٹا تھا، یعنی فرعون کا ماموزاد بھائی، اسی لیے کہا جاتا ہے مومن آل فرعون۔ آپ غور فرما رہے ہیں، آل فرعون بھی ہے، مومن آل فرعون، فرعون کی اولاد ہے اور پتہ چلا کہ مومن بھی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ صاحب مومن ہے، دل میں ایمان کو چھپائے ہوئے۔ اب ہم بیٹھ کے بن گئے بقرات، ہم نے کہا یہ بتائیے کہ انہوں نے کلمہ تو پڑھا نہیں، ان کو مومن کیسے کہہ دیا؟ اچھا واقعی اگر ایسا دیکھا جائے تو کلمہ تو پڑھا نہیں ہے، ہم نے تو کسی کتاب میں نہیں دیکھا کہ اس نے پہلے چیخ کے کہا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ہارون ولی اللہ۔ اس زمانے میں تو یہی کلمہ تھا نا۔ قرآن نے براہ راست اسے ایمان کی سند دی۔ کیوں سند دی؟ کیونکہ موسیٰ کے دفاع میں کھڑا ہو گیا۔ معلوم ہوا معیار کبھی بھی کلمہ نہیں ہوگا بلکہ نبی کا دفاع ہوگا۔ آپ غور کریں تو آپ ایمان سے بتائیے، جب قرآن ایک لمحے کے لیے موسیٰ کا دفاع کرنے والے کو مومن کہہ رہا ہے تو وہ ابو طالب جس نے 50 برس محمد کا دفاع کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل حیدری